وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بعد حمد و صلاة انتہائی قابل احترام دوست احباب اور بزرگوں، آج کا عنوان سخن ہے صوفیاء کرام کی تعلیمات کی دور حاضر میں کیا اہمیت اور کتنی ضرورت ہے۔ صوفیانہ تعلیم کی فی زمانہ ضرورت پر آج ہم خوشہ چینی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عنوان انتہائی اہم اور انتہائی ضرورت کا حامل ہے۔ ابتدا میں تھوڑا سا مشکل ضرور ہوگی 5-7 منٹ، لیکن پوری کوشش کروں گا کہ ایسا کچھ بیان ہو ان لمحات میں کہ جو سمجھ میں صحیح پہنچے۔ توجہ طلب باتیں ہیں چند۔ خالق عالم نے آیہ مبارکہ کے اندر جو اسلوب تکلم فرمایا وہ بڑا انوکھا اور تعجب خیز ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر 3 دفعہ ایمان کا تذکرہ ہوا، 3 دفعہ تقوی کا تذکرہ ہوا، 2 دفعہ عمل صالح کا تذکرہ ہوا، 1 دفعہ احسان کا تذکرہ ہوا۔ نبی مکرم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک بخاری شریف جسے شروع میں لے کر آتے ہیں، حدیث جبریل بھی اسے کہا جاتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر 3 سوال کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوتا ہے احسان کیا ہے؟ اس آیت کا اختتام بھی احسان پر، حدیث پاک کا اختتام بھی احسان پر۔
یہ دل کو لگنے والی چیز اور بڑی بامانہ اور پر لطف اور لطیف بات ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، لیسا کا اسم آخر میں خبر کو مقدم کیا اور بتایا ان لوگوں کے بارے میں۔ شان نزول اس آیہ مبارکہ کا یہ ہے کہ صحابہ کرام میں جن صحابہ کرام کا وصال یا شہادت اس آیہ مبارکہ سے پہلے ہوئی، ان کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوال کر رہے ہیں آقا سے۔ آقا ذرا یہ فرمائیے، آیہ مبارکہ آ چکی، اب یہ فرمائیں کہ جن لوگوں نے اس شراب کے حرام ہونے سے پہلے شراب پی، منہیات کے آنے سے پہلے وہ اعمال کیے، میرے آقا ان اعمال کے کرنے کے بعد کیا وہ صحابہ کرام اس اعلیٰ درجے پر رہیں گے جو کہ اس آیت کے بعد اس کے احکامات پر عمل کرتے اور شریعت کے اصولوں سے بچتے منہیات سے بچتے اور اوامر پر عمل کرتے کرتے جن درجوں کو پالیں گے، کیا وہ پہلے والے بھی اسی طرح ہوں گے؟ یہ سوال کرنے والا افضل الناس بعد الانبیاء، تاجدار ہے صوفیوں کا، تصوف جس کے سینے سے چلا، وہ سوال کرنے والا اور جن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے انہیں صدیق اکبر کا رتبہ ملا، وہ مجیب جواب دینے والے۔ خالق کائنات نے جو اسلوب اپنایا، صوفیوں کے صوفی سوال کر رہے ہیں کائنات کے والی سے۔ آقا ذرا ارشاد فرمائیں پہلوں کا کیا بنے گا؟ خالق کائنات نے بتایا میرے محبوب اپنے ابو بکر کے دل کو ملال آنے سے پہلے بتا دے کہ میرے رب کا حکم آ گیا ہے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے گناہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور عمل اچھے کیے۔ پہلا حصہ کس چیز میں گناہ نہیں، یہ بات ابھی نہیں آئی، اب شروع۔ فیما طعموا، جو انہوں نے کھایا، جو انہوں نے پیا، اس معاملے میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ متقوا، کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا اور ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے پھر اعمال بھی اچھے کیے، اس وجہ سے ان کے پہلے کیے ہوئے گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا۔ سوال رہتا ہے یہاں پر، میں نے کہا تھا کہ جن کا وصال ہو گیا، شراب پی تھی انہوں نے کوئی ایسی چیز کھائی تھی جو بعد میں منع کی گئی، اب وہ تو دنیا سے پردہ فرما گئے، اب وہ کیسے ایمان لائیں، کیسے تقوی اختیار کریں؟ تو جواب آ رہا ہے، اس کی بات پوشیدہ جملوں میں دے دی گئی اور بتا دیا گیا کہ وہ اتنے ستھرے تھے، انبیاء کی روحوں کے بعد جن کی روحیں سب سے اعلیٰ ترین اس دھرتی پر آئیں، وہ صحابہ محمد علیہ السلام کی روحیں تھیں۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا لجپال علیہ السلام کے صحابہ کی روحیں تھیں۔ اب صحابہ ترازو میں نے دے دیا، تول تم لینا۔ اب ان احکامات خداوندی کے آنے کے بعد جس طرح تم پرہیزگاری اختیار کرو گے، اعمال صالح کرو گے، بس سمجھ لو اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ جب وہ ایسا کرتے تو پھر رب کا اعلان سن لو، میں نے ان کے وہ کیے ہوئے معاملات پر انہیں رخصت عطا کر دی۔ میرے اللہ حکم منع کرنے کا آیا ہی نہیں ہے کہ شراب پینی نہیں ہے، یہ حکم نہیں آیا، انہوں نے پی لی۔ اب جب پی لی دنیا سے بھی چلے گئے تو وہ تو مجرم ہوئے ہی نہیں نا، جرم تو ابھی نافذ نہیں ہوا، پھر وہ مجرم کیسے؟
اللہ اکبر. جواب دیا کہ یہ صرف ان کی بات نہیں، شان نزول تو ہے خاص، لیکن حکم ہے اس کا عام پوری امت مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے کہ لوگوں جب بھی تم میں کوئی گناہ کر بیٹھے، منہیات کر بیٹھے، کفر کر بیٹھے، یا وہ کوئی حرام کام کر بیٹھے، اسے چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے، تقوی اختیار کرے، اعمال صالح کرتا جائے. ہم اس سے پوچھیں گے بھی نہیں کام کیوں ایسا، ہم نہیں پوچھیں گے کیوں کیا ایسا کام. اللہ اکبر. اب نہیں رہے تو کیا آئیں گے بھی نہیں؟ آئیں گے. ان کے لیے یہ نوید سنا دی. آگے جملے میں فرمایا ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا. یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے کلام میں تکرار نہیں، ایک بات کو بار بار بیان نہیں کیا جاتا. یہ ہم ہیں جن کا کلام کمزور ہوتا ہے، یا ہمارے کلام میں اتنی طاقت نہیں کہ اگلا سمجھ جائے، بار بار کرنا پڑتا ہے. میرے رب کا کلام ہے یہ، وہ ایک بات کو بار بار نہیں ذکر کرتا. لیکن یہاں کیوں 3 دفعہ تقوی کا، 3 دفعہ ایمان کا تذکرہ ہوا تو تکرار تو ہے. جبکہ بلاغت کا اصول یہ ہے کہ تکرار کلام ربانی میں نہیں، یہاں تکرار دکھ رہا ہے. پھر ہمیں اس بلاغت کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور کلام ربانی کو بھی صحیح طور پر اس کے معنوں پر سمجھنا ہے. تو جواب صوفیار مفسرین نے دیا، فرمایا کہ جتنے تقوی ہیں اتنے ان کے درجے بھی ہیں. ایک درجے کا 3 دفعہ تذکرہ نہیں کیا قرآن پاک نے. ایک بات. پھر ایمان بھی 3 دفعہ ذکر ہوا. پتہ چلا ایمان بھی ایک درجے کا نہیں بلکہ 3 درجوں پر ہوتا ہے. کئی کلمہ پڑھ کر کالر پیچھے ڈال کر بڑے ناز کر رہے ہوتے ہیں، کئی نماز پڑھ کر چلے گئے سمجھے بخشش ہو گئی. ایسا نہیں، اس کے بھی درجے ہیں. 3 دفعہ تذکرہ ایمان ہوا، 3 دفعہ تذکرہ تقوی ہوا، 2 دفعہ اعمال صالح کی بات ہوئی، 1 دفعہ احسان کی بات ہوئی. اب میں نے جب آپ کو اتنا سمجھایا، اب آیت کا ترجمہ مکمل اور پیچیدہ 3-4 چیزیں 3-4 لفظوں میں منٹوں میں سمجھیں. آگے خالق کائنات نے فرمایا ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لے آئے. ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، پھر وہ احسان کرنے والے بن گئے، محسنین بن گئے. جب وہ محسن ہو گئے تو پھر تحفہ خالق کائنات آیا، چادر رحمت ربانی چھا گئی، انعامات خدا بندی پلٹے اور جنبش لی اس کی طرف جو احسان کے درجے پر پہنچا. جو ہی وہ درجہ احسان پر پہنچا، خالق کائنات نوید محبت سنا کر فرمایا واللہ یحب المحسنین. لوگوں جب اس درجے پر میرے بندے آ جاتے ہیں پھر میں رب ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. وہ درجہ اتنا اعلیٰ ہے، وہ درجہ اتنا مقبول اور بلند و بالا ہے کہ جب اس پر بندہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. خود وہ خالق محب بنتا ہے، بندہ محبوب ہو جاتا ہے. بس اس زمانے میں، دور حاضر میں، اس حالت کے اندر فی زمانہ جو ضرورت ہے ہمیں تعلیم کی، وہ احسان کی ضرورت ہے. اب احسان کی ڈیپ میں اور اس کی گہرائی میں تھوڑا سمجھیں. وہ یہ ایک عمل ہوتا ہے جسمانی، ایک عمل ہوتا ہے قلبی. اتنا سمجھ گئے؟ عمل کی 2 قسمیں، ایک جسمانی ایک روحانی. اب جسمانی کی بھی 2 قسمیں، ایک وہ عمل جس سے روکا گیا، ایک وہ عمل جس کے کرنے کا حکم دیا گیا. اب روحانی اس کے بھی 2 ہی درجے ہیں. ایک ایسا درجہ جس سے کرنے سے روکا گیا، ایک وہ حصہ جس میں کام کرنے کا، اندرونی کیفیات کو، دل کو کرنے کا حکم دیا گیا. اب ایسے سمجھو جسم کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، محبت ہے، اور یہ اپنے عدل و انصاف کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے،
اور جن چیزوں سے جسم کو روکا گیا وہ قتل ہے، زنا ہے، شراب ہے، ناانصافی، کم تولنا ہے، یہ چیزیں جسم کو کرنے سے روکا گیا ہے۔ سمجھ کے یہ جسم کے دو درجے، دو کام۔ اب دل کے بھی دو ہی درجے ہیں، جو روحانی دنیا ہے، دنیاوی احکامات، ان کے بھی دو ہی حصے ہیں۔ ایک وہ جن سے روکا گیا، مثال کے طور پر ہمیں ایک دوسرے کا حسد کرنے سے روکا گیا، ہمیں ایک دوسرے کے لیے تکبر، عجب پسندی، ریاکاری سے ہمیں روکا گیا، ایک دوسرے کے لیے دل میں عیب رکھنے، کینہ رکھنے سے روکا گیا۔ اور دوسرا درجہ جس کا کرنے کا اندر کی دنیا کو حکم دیا گیا، اندر کی دنیا کو، وہ ہے آپس میں پیار کرنا، آپس میں محبت بانٹنا، آپس میں احسان کرنا، آپس میں گلے لگانا، آپس میں ایک دوسرے کو خطاؤں پہ معاف کر دینا۔ یہ قلبی دنیا کی اندرونی وہ کیفیت ہے جسے کرنے کا حکم ہے۔ اب یہ آخر میں اس لیے بیان کی کہ میرے رب نے اسی چیز کا تذکرہ قرآن کی اس آیہ مبارکہ میں آخر میں اور حدیث پاک کے جز مقدس کے آخر میں بیان ہوا ہے۔ اتنا جب سمجھ لیا، اب چلتے ہیں تصوف کیا چیز ہے، صوفی کسے کہتے ہیں۔ صوفی کے کچھ معنی، پاکیزہ کو، صاف ستھرے کو صوفی کہا جاتا ہے، جسے اللہ نے چن لیا اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ اہل صفہ پہ جو لوگ رہے ان کی صفات پہ مرصع ہو جانے والوں کو صوفی کہا جاتا ہے۔ صوف کا لباس پہننے والوں کو صوفی کہا جاتا ہے۔ جبکہ غوث الورا نے ایک نئی اصطلاح پیش فرمائی، حضور داتا علی ہجویری کشف المحجوم میں ایک نئی اصطلاح لے کر آئے، نئی سے مراد ان سے ہٹ کے بات کر گئے اور فرمائے صوفی وہ ہوتا ہے جو اپنے رب رسول کے لیے پاک صاف ہو جاتا ہے، اپنے رب رسول کے لیے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہوا صوفی۔ تصوف کیا چیز ہے، 1-1.5 منٹ میں یہ بھی سمجھ لیں، پھر بات کو اس سے بالکل متصل کرتے ہیں۔ تصوف کہتے ہیں التصوف مبنی من 3 خصال، تصوف کی 3 خصلتیں ہیں۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ پہلی خصلت جو تصوف کی ہے وہ علماء کرام نے، ان میں امام غزالی کیا، غوث الورا کیا، مجدد پاک کیا، اپنے قوت القلوب والے ابو طالب جو امام غزالی کے بھی استاد ہیں وہ کیا، بڑے بڑے صوفیہ نے تذکرہ فرمایا۔ ایک تو ہے اللہ کی ناپسندیدگی کو بالکل ہی چھوڑ دینا جس سے رب ناراض ہو۔ دوسری چیز اللہ کے لیے خالص ہو جانا، اور تیسری چیز اپنی پسند اور ناپسند کو بھول جانا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، تصوف کی خصلتیں ہیں۔ اتنا سمجھ لیا، اب چلتے ہیں کہ خالق کائنات نے جو آخری مقام پر احسان کا تذکرہ فرمایا اس میں کیا راز ہے، احسان کہتے کس کو ہیں۔ ایک ہی جملے سے سمجھ لو، صوفیہ نے فرمایا جو احسان ہے، الاحسان کلہ حسن الاخلاق، احسان اچھے اخلاق ہیں، احسان اچھے اخلاق، وہ خلق الاحسن کلہ دین۔ حضرت تشریف فرمائے ہیں جتنے احسان ہیں وہ اچھے اخلاق ہیں، جو اخلاق حسنہ یہی ہمارا دین ہے۔ اب آپ نے یہ سمجھ لیا جو احسان ہے یہ دین اسلام ہے۔ اب میں اگر فکری طور پر حدیث بخاری میں جاؤں اور میں پوچھوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے سوال کیا جبریل علیہ السلام نے، تو جواب آیا اسلام کہتے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا، ان چیزوں کا نام آپ نے اسلام فرمایا۔ پھر جب جبریل علیہ السلام نے سوال کیا مل ایمان، تو میرے آقا نے فرمایا آمنت اس کا تشریح ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میرے آقا نے فرما دیا کہ ایمان اس چیز کا نام ہے جسے دل اقرار کرتا ہے، اسلام اس چیز کا نام ہے جو جسم عملی طور پر کرتا ہے۔ اب آ گئی بات احسان کی۔ میرے آقا احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ، تم اللہ کی ایسے عبادت کرو کأنک ترا، گویا کہ تو عبادت کی حالت میں ہو، جلوہ ربانی میں ڈوبا ہوا۔ اگر ایسا نہ ہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اس کو نہ دیکھ رہا ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر کم از کم یہ حالت ہونی چاہیے کہ تو عبادت میں ہو، وہ رب تجھے دیکھ رہا ہو، یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضور جب آپ وضو بنا کر مصلی کی طرف بڑھتے ہیں، جائے نماز کی طرف چلتے ہیں تو آپ کے بال کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ فرمایا مجھے پتہ ہوتا ہے میں کدھر جا رہا ہوں۔ آئے ہائے ہائے، اگر یہ آج کے نمازی کو پتہ چل جائے کہ میں کدھر جا رہا ہوں تو خدا کی قسم نماز میں ایک دفعہ بھی خیال نہ بھٹکے۔ امام بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 16 دفعہ ایک دفعہ نماز کو توڑا، 17ویں دفعہ نماز کو پورا مکمل کیا۔ مرید نے پوچھا حضور کیا وجہ تھی کہ 16 مرتبہ نیت توڑی؟ فرمایا 16 دفعہ ہی مجھے خیال آتا رہا میرے رب کے علاوہ کا، میں نے نہیں سمجھا کہ وہ بھی نماز ہوتی ہے جو رب کے علاوہ کے خیال کے ساتھ ہو۔ جس نماز میں میرے رب کے علاوہ کسی کا خیال آ جائے وہ نماز نہیں، اس لیے میں توڑتا رہا۔ اب جس نماز کے جس نیت میں مجھے خیال کبھی کسی کا نہیں پہنچا وہ میں نے مکمل کر لی۔ تو یہ ہے احسان۔ یعنی اب ایک ہی جملے میں سمجھ لو، اسلام عمل کا نام ہے، ایمان اقرار کا نام ہے، اور احسان ذات ربانی کے جلووں میں ڈوبنے کا نام ہے۔ میرے خالق کائنات نے جو فرمایا لیسا، نہیں ہے تم پر علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح، نہیں ہے گناہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ یہ ہے بچوں والی کیفیت، یعنی ابتدائی مسلمان، ابتدائی ایمان، ابتدائی اسلام کے اندر طاقت، ابتدائی حالات کی جو تھی اس کے لوگوں کی بات۔ اس میں یہ تھا کہ کافروں نے آ کے ہلہ بول دیا تو نمازی توڑ کے بھاگ گئے، کافروں نے آ کر تالیاں بجائی، شور کیا تو نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ یہ تھا ایمان والوں کا کہ کافر آتے تھے، شور ہوتا تھا لیکن نمازیں چلتی تھی۔ تیسرا دور یہ تھا کہ تلوار صحابی کے ہاتھ میں تھی کہ ہے کسی میں جرت کہ وہ آئے اور ہمیں نماز میں روکے؟ ہے کسی میں یہ طاقت کہ طواف کعبہ سے روکے؟ یہ ایمان کی طاقتور ترین حالت تھی۔ خالق کائنات نے ایمان کو 3 دفعہ جو تذکرہ فرمایا اس میں بتایا کہ میری بارگاہ کے اندر ایمان تو بچوں والا بھی ایمان ہوتا ہے اور ایمان بوڑھوں والا بھی ہوتا ہے، لیکن میں جسے زیادہ سراہتا ہوں وہ جوانوں والا ایمان ہے۔ جرت مند ایمان، طاقتور ایمان، قوت والا ایمان کہ جس میں پائے استقلال کے اندر کوئی لغزش نہ آئے۔ یہ بات پوچھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے، جتنے بھی مصیبتوں کے پہاڑ ڈھا دیے جائیں، میرے آقا تیری ذات کے لیے پیدا کیا میرے رب نے، تیری ذات پر ہی فنا ابو بکر نے ہونا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تصوف آج کے زمانے میں جو ضروری ہے وہ میرا عنوان یہ سارا میں نے ذکر کر کے اب آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ تصوف کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ تمام تر صوفیہ کی تعلیمات کا نچوڑ 5 اجزاء میں مشتمل، پورا تصوف 5 ستونوں پر کھڑا۔ حضرت رہنمائی فرمائیں گے غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کا نچوڑ جسے فرماتے ہیں تصوف، پورا ان 5 اجزاء پر موجود۔ پہلا اخلاص نیت، نیت خالص نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔
حبیب بن اسلم رائی رحمہ اللہ علیہ داتا علی ہجویری کشف المحجوم میں بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ حکایت لکھی ہے، یہ کرامت ان کی لکھی ہے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ بکریاں چرا رہے تھے، آپ نماز میں مصروف ہو گئے، بھیڑیا آیا، اس نے بکریوں کو ادھر ادھر جانے سے روکا، دوسرا آیا دوسری سمت سے اس نے روکا، تیسرا آیا، یعنی چاروں سمتوں سے بھیڑیوں نے بکریوں کو روکے رکھا تھا ایک خاص حد میں کہ آپ کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک بزرگ نماز پڑھ رہا ہے، بکریوں کو وہ روکے کھڑے ہیں جو بکریوں کے دشمن ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، نماز کا انتظار کیا، نماز جیسے ہی مکمل ہوئی قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، حضور ذرا یہ راز تو افشا فرمائیں کہ یہ کون سا آپ کا مرتبہ اتنا اعلیٰ کس وجہ سے ہوا کہ بھیڑیے جو بکریوں کو پھاڑ ڈالتے ہیں، کھا جاتے ہیں، وہی نگرانی کر رہے ہیں؟ تو فرمایا جب سے ہم نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے تو مخلوق نے ہم سے صلح کر لی ہے۔ جب سے ہم نے ان کے جلووں میں، جب سے ہم ان کے جلووں میں ڈوبے ہیں، انہوں نے ہماری ہر چیز کی حفاظت شروع کر دی ہے۔ آج ہماری حفاظت کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دل کی دھرتی پر کبھی بھی آنسوؤں کا پانی نہیں گرایا، کبھی اس پر سنن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خصائل حبیب علیہ السلام کا حل ہی نہیں چلایا، کبھی اس پر فرائض ربانی احکامات مصطفی علیہ التحیۃ والثناء کا بیج ہی نہ ڈالا۔ جب اس پر یہ چیزیں نہ ہوئی اور صوفیہ کی تعلیمات کی نگرانی کا اس پر پہرا ہی نہیں دیا، تو پھر بتائیں ہمارے دلوں پر اچھی فصل اگے گی؟ یہ ضرورت ہے کہ ہم ایسا کریں۔ آج ہم نے جب ان چیزوں کو چھوڑا جو لوازمات اور مقدمات ہیں، تو پھر ہم تہی دامن ہیں۔ ایمان زباں کی حد تک تو ہے، سینہ انسان میں نہیں نظر آتا۔ انسان زباں سے تو دعویٰ کر رہا ہے، عمل سے خالی پے کر دکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا نعرہ، گاڑیوں پر اسلامی شعائر کے نقشے، یا پھر قرآن پاک کی آیات، اور انہی مجموعوں کے اندر بیٹیاں ناچیں، ڈانس کریں، جھوٹ بولا جائے، قوم کو ایک غلاظت کی طرف لے جایا جائے، یہ صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان حالات سے روگردانی کی ہے، اس وقت سے رسوائی دامن گیر ہوئی ہے۔ حبیب اجمی رحمہ اللہ علیہ غوث الورا کے مرشدان عظام میں سے اعلیٰ مرشد ترین ہیں، حسید امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ سے بیعت ہیں۔ زبان میں تھوڑی تتلاہٹ تھی، تھوڑی سی، اجمی تھے تو عربی صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاتے تھے، ابتدائی حالات تھے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، امام حسن بصری رحمہ اللہ علیہ پر کوئی کیس بن گیا، وقت کا جابر بادشاہ آپ کو پکڑنے کے لیے آیا۔ آپ اپنے حجرہ شریف سے نکلے، حبیب اجمی کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ وہ اس نے آ کر دروازہ بجایا، اندر آیا، اس نے کہا یہاں پر حسن بصری آیا ہے؟ حبیب اجمی نے فرمایا ہاں میرے حجرے میں ہے، نکال لے۔ وہ اندر گئے تو دیکھا اندر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر آئے، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہاں ہے وہ؟ حبیب اجمی فرمانے لگے میں نے آپ سے کہا تھا وہ اندر ہیں۔ پھر گئے، کچھ نہ ملا، تو وہ ایسے ہی چلے گئے کہ یہ مجذوب انسان ہے، شاید یہ دیوانہ ہے، یہ ایسے ہی بات کر رہا ہے۔ انہیں کیا خبر دیوانہ کون ہوتا ہے، فرزانہ کون ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اسی لیے تو صوفیہ نے کہا اپنے رب کو ایسا یاد کرو لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ اتنے میں حسن بصری باہر نکلے، فرمایا تو میرا مرید ہو کر مجھے ہی پھنسا رہا ہے؟ فرمایا حضور میں تو آپ کو اور اپنے آپ کو بچا رہا تھا سچ بول کر، اگر جھوٹ بول دیتا تو نہ آپ بچتے نہ میں بچتا۔ ہائے ہائے، یہ تعلیم ہے صوفیہ عظام کی۔ آپ سے پوچھا کہ مقام اتنا اعلیٰ، اپنے مرشد کا بھی تحفظ کر بیٹھے؟ بتایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے ہم اللہ اور اس کے حبیب کے لیے مخلص ہو گئے ہیں، جب سے ہم نے اپنے ظاہر اور باطن کو اپنے رب رسول کے سامنے آئینے کی طرح کر دیا ہے، اس وقت سے رب نے ہم پر ایسا کرم کر دیا ہے۔ تو آج اس چیز کی ضرورت ہے جو ہمارے دلوں کو، روح کو، جسموں
کو تباہ کر رہی ہے۔ یاد رکھیں یہ اندر کیا حال انسان کے باہر کے حال کی اساس ہے۔ پتہ چلا تصوف شریعت اور طریقت کا ایک بہترین اور بٹ ہے، بہترین مرکز ہے۔ اگر یہ تصوف نہ ہو تو نہ شریعت بچے نہ طریقت بچے۔ اور یہ ایسی بات نہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ علیہ نے خود اس بات کی حدیث سے تصدیق کی، تصوف کی۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ طریقت میرے اعمال ہیں، حقیقت میری قلبی کیفیت ہے، اور معرفت میرا اور میرے رب کا خاص راز ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جس چیز کی ضرورت ہے اب میں اس طرف جا چکا ہوں۔ حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری شریعت اسلامیہ احسان کی عکاسی کرتی ہے، اور اسی احسان کا تذکرہ قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ میں اس آخر میں آیا۔ اور ایک دفعہ آیا، میں نے سوال کیا، میرے وجدان نے پوچھا میرے اللہ کوئی تو وجہ ہوگی، ایمان کا تذکرہ 3 بار ہوا، عمل صالح کا تذکرہ 2 بار ہوا، تقوی کا تذکرہ 3 بار ہوا، یہ ایک ہی دفعہ احسان کا تذکرہ کیوں ہوا؟ جواب آیا 1 دفعہ تقوی، 2 دفعہ تقوی، 3 دفعہ۔ اس کے درجے ہیں، پہلے درجے سے بھی انسان گر سکتا ہے، دوسرے درجے پر بھی انسان لڑکھڑا سکتا ہے، تیسرے درجے پر سے بھی پھسل سکتا ہے، امکانات ہیں۔ عمل صالح میں شروع میں بھی عجب آ سکتا ہے، درمیان میں بھی، آخر میں بھی عجب آ سکتا ہے، ایمان بھی کمزور ہوتا رہتا ہے، ایمان بھی لڑکھڑا جاتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن جب ایمان کی 3 شرطوں سے اوپر، تقوی کی 3 شرطوں سے اوپر احسان کے درجے میں بندہ چلا جاتا ہے، وہ سراپا ہمارے اختیار اور ہماری نگرانی میں آ جاتا ہے۔ اب پھسلنے کا چانس نہیں بچتا، اس لیے درجہ ایک ہی بنایا ہے۔ پھسلنے کا چانس نہیں بچتا یہاں پر، اس لیے درجہ ایک بنایا ہے۔ جب اس درجے میں ہمارے بندے آ جایا کرتے ہیں تو پھر سر تپا ہمارے محفوظیت میں ہو جاتے ہیں، ہم ان کے محافظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس تصوف کے علماء کرام نے کچھ اجزاء ترکیبی یہ کہ وہ ارکان پیش کیے 5 میں نے، ان میں سے اب سمجھیں تصوف کے جو اجزاء ترکیبی رکھے علماء کرام نے فرمایا کہ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے سخاوت، اسماعیل علیہ السلام کی رضا، ایوب علیہ السلام جیسا صبر، حضرت زکریا علیہ السلام جیسا اشارہ خاموشی کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اونی جبہ لباس سادہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی غربت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت، اور میرے محمد مکرم علیہ السلام کا فقر و احسان جب تک شامل نہیں ہوگا بندہ صوفی نہیں بنے گا، صوفی نہیں ہوگا، درجہ احسان پہ نہیں پہنچے گا، درجہ احسان پہ نہیں پہنچے گا، محافظت ربانی میں نہیں آ پائے گا۔ آسان انداز یہ ہے، اس کا آسان یہ ہے، احسان کہتے ہیں، تصوف کہتے ہیں کسی کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ نثاریت کرنا، ایثار کرنا، پیار کرنا، جس کا قرآن نے بتایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی ذاتوں کو بہت ضرورت ہے ان چیزوں کی، لیکن اپنی ذاتوں سے بھی زیادہ دوسروں کو اہمیت دے دینا، اسے ایثار کہتے ہیں۔ یہ سخاوت ابراہیمی ہے، یہ تصوف کا درجہ ہے، یہ تعلیمات صوفیہ ہے جس کی آج ضرورت ہے۔ آج تو یہ ہو گیا کہ میرا پیٹ بھرے، دوسرے کا بھرے نہ بھرے، میرا بھلا ہو دوسرے کا ہو نہ ہو، مجھے فائدہ پہنچے دوسرے کو پہنچے نہ پہنچے۔ وہ جنگ احد، عورت پانی پلانے کی کوشش میں تھی، پانی پیش کرنے آگے پہنچے تو وہ شخص، وہ صحابی جو پانی مانگ رہا تھا، اس کے ہونٹوں تک پانی پہنچا تھا کہ دوسرے کی آواز آ گئی۔ ایک گھونٹ پی لینے میں کون سا دیر لگنی تھی، لیکن آیت یہ کہتی ہے، علامہ شبلی سے پوچھا حضور سخاوت کسے کہتے ہیں؟ فرمائے سخاوت یہ ہے کہ جب تمہیں شدت کے ساتھ ضرورت ہو اور پھر تم اپنے مسلمان کی ضرورت پوری کر دو، اپنی ضرورت مؤخر کر دو، اسے سخاوت کہا جائے۔
میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کو کسی چیز کی آرزو ہو شدت سے اور پھر اس کا مومن بھائی اس سے اس چیز کو لینا چاہے تو اپنے مومن بھائی کی آرزو پوری کر دینے والا، اپنی آرزو مؤخر کر دینے والا اللہ کو اتنا پسند ہے، میرا رب اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ آج اس چیز کی ضرورت ہے۔ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایثار کرنا چاہیے، سخاوت کرنی چاہیے۔ سخاوت میں پیار بانٹنا، صرف پیسے دینے کو سخاوت نہیں کہتے۔ اگر آپ کی گاڑی کو کسی کی گاڑی لگی ہے تو سخاوت یہ ہے کہ خوش طبعی کر دو۔ سخاوت یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے پر، اپنے ہونٹوں پر تبسم بکھیر لو تاکہ اس کی گھبراہٹ ختم ہو جائے۔ حبیب نے فرمایا جس نے مسلمان کی گھبراہٹ کو ختم کیا، قیامت میں جب دل ابل رہے ہوں گے رب اس کی گھبراہٹ ختم فرما دے گا۔ صوفیہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ اس میں پیار بانٹو۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کا تذکرہ کیا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا، صوفیہ عظام نے عملی طور پر اپنا کر قوم کو اس کا درس ہمیشہ دیا۔ وہ کیا؟ صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا حضرت نماز قصر کا تذکرہ قرآن پاک میں کہاں پر ہے؟ آپ کیوں قصر پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں محبوب مکرم دیا ہے، خدا کی قسم جیسا وہ کرتا جاتا ہے ہم بغیر کسی دلیل کے اس پہ عمل کرتے جاتے ہیں۔ بس ہمیں حبیب کی ذات مل گئی، اب کہاں لکھا ہے کہاں نہیں اس کا کوئی سوال اور کوئی جواز نہیں بنتا، بس آقا کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس طرح ہو جائے، اسی طرح منو عن داتا علی ہجویری فرماتے ہیں، آپ گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کا ظاہر اور باطن اپنے رب ذوالجلال کے سامنے خالصتاً ہو جاتا ہے، خالصتاً ہو جاتا ہے، ابھی میں نے بات سنائی، وہ اللہ کے لیے اور اس کے حبیب کے لیے خالص ہو جاتا ہے، رب کریم کا وہ محبوب بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے، وہ عارف بن جاتا ہے۔ جب وہ عارف بن جاتا ہے تو پھر برکات یہ ہوتی ہیں۔ آج ہم آستانوں پہ کیوں آتے ہیں؟ برکات لینے۔ غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان صوفیہ کا تذکرہ کیا کرو، اگر تذکرہ نہ کر سکو، وقت نہ ہو تو ان کو یاد کر لیا کرو، لیکن قلب کو ان کی یاد سے غافل نہ رکھا کرو۔ میں نے سوچا اس کی وجہ کیا؟ میں مزید مطالعے میں آگے گیا تو مجھے بڑا قیمتی نقطہ ملا۔ فرمایا کہ یہ حبیب کی سیرت پر عمل کرتے کرتے اور آگے سیرت مصطفیٰ علیہ السلام پر عمل کروانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ داعی امر بالمعروف والنہی عن المنکر ہیں یہ لوگ، جس کے بارے میں حبیب نے فرمایا جب تم اپنے مسلمان بھائی کی کسی مشکل حل کرنے اور بھلائی میں لگے رہتے ہو، اس وقت تک تمہارا رب تمہارے کام سنوارنے میں لگا رہتا ہے۔ ان صوفیہ کا کام دنوں رات لوگوں کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، یہ جسمانی اور روحانی اصلاحیں کرتے رہتے ہیں، یہ انسان کی سیرت و صورت کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، انسان کو مکمل جو انسان بھولا بسرا اپنے مصطفیٰ اپنے رب کریم سے جدا ہو رہا جا رہا ہے، یہ ان کے قریب لا کر ان سے تعلق جوڑ رہے ہوتے ہیں، ان سے واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حبیب کے ان غلاموں کا کمال ہے۔ جب یہ ہر وقت آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی فکر میں ہے تو ایک بندے کی فکر میں لگنے سے رب بندے کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو جب پوری امت کی فکر میں بندہ لگ جائے تو پھر رب کریم کا کیا انعام ہوتا ہوگا۔ یہ ان صوفیہ کا کردار جو آج ہمیں اپنانے کی ضرورت، جسے چھوڑے جا رہے ہیں۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم آپس میں محبتیں توڑ چکے ہیں، کاش کہ ہم کم از کم اس شہد کی مکھی کی طرح تو ہو جائیں، وہ جو بھی کھاتی ہے جیسا بھی کھاتی ہے، کچا کھائے پکا کھائے، میٹھا کھائے کڑوا کھائے، لیکن وہ نکالتی میٹھا ہی ہے، کم از کم اس جیسے تو ہو جاؤ۔ ہم بھڑ کی طرح ہو گئے، وہ جو بھی کھاتی ہے اچھا برا ٹھنڈا میٹھا گرم جو بھی کھاتی ہے زہر ہی اگلتی ہے۔ آج مسلمان تیرا یہ کام ہو گیا ہے جو تجھے زیب نہیں دیتا۔ وہ تو فخریہ فرما چکا کہ ہم نے انسان بنی آدم کو مکرم بنایا ہے،
اور یہ جسے اس نے مکرم بنا کر بھیجا یہاں آ کر آلودہ ہو گیا ہے، یہاں آ کر گندا ہو گیا ہے۔ اس قلب کی دھرتی پر اس نے کبھی آنسوؤں سے پانی بہا کر پلکوں کا جھاڑو نہیں لگایا، اسے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں نے مرنا ہے۔ اللہ اکبر، اسی بات کی طرف تصوف ہمیں لے کر جاتا ہے۔ یہ ایثار اور یہ محبت، یہ پیار آپ اس میں بانٹو۔ اگر یہ نہ بانٹا تو پھر وہ موت آئے گی جو ہمیشہ کے لیے خاکستر کر دے گی۔ باقی انسان وہی بچتا ہے جو مرنے سے پہلے مرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ذکر اس تصوف کا اگلا پہلو ذکر ہے۔ ذکر کہا، ایثار کہا، محبت کہا اور ہمدردی کہا، فرما برداری کیا گیا، اور یہ دیگر عنوانات ترتیب دیے گئے۔ ذکر کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ صوفیہ کرام وہ ہیں جن کی تعریف رب کریم نے اس انداز سے فرمائی، یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ لوگ ساری راتوں میں، صحابہ کرام دن کے اندر نیزہ بازی کرتے تھے، ایک دوسرے سے ہنس کھیل بھی لیا کرتے تھے، جیسے ہی رات ہوا کرتی تھی وہ ساری رات سجدوں میں گزارا کرتے تھے۔ ہر گھر سے یا اللہ کی صدائیں لگا کرتی تھی۔ ہر گھر سے یا اللہ میرے حبیب اپنی امت کے لیے روتے ہیں، میرے اللہ اس امت پر کرم فرما، میرے اللہ یہ حبیب مکرم تیرا لاڈلا یار جو ہر قسم کی آلودگی سے پاک بنا کر بھیجا، اس کی ہر وقت فکر امت کی اصلاح ہے۔ میرے اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس امت کی اصلاح ہو جائے۔ میرے اللہ جن تک کلمہ کی دعوت نہیں پہنچی وہاں تک پہنچا۔ میرے اللہ جنہوں نے کلمہ قبول نہیں کیا انہیں قبولیت کی توفیق عطا فرما۔ وہ رویا کرتے تھے۔ انہی کی توصیف میں اللہ پاک نے ان صوفیاں کے لیے بھی کہ یہ لوگ بھی ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں۔ جب عبادت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سنیں، کسی صاحب سے میں نے سنا کہ میں ادھر ساندہ پھاٹک سے چل کر آ رہا تھا، جیسی قصور کے قریب آیا میں نے دیکھا قصور شہر پر کہیں ایک جگہ روشنی گر رہی ہے۔ توجہ طلب بات ہے۔ جب یہ راتوں میں سجدوں میں پڑے ہوتے ہیں اور ہم امتیوں کی بخشش کے لیے بارگاہ عزدی میں پیشانی جھکی ہوتی ہے اور یہ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر رو رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ آپ کسی کے لیے روئیں، وہ آپ کو بات بھی نہ کرے یا جانے بھی نہ، یا آپ کو بالکل بھی یاد نہ رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خالق کائنات کی عزت کی قسم اس شخص نے خود مجھے بتایا۔ اس نے کہا شہر قصور میں داخل ہوتے ہوئے مجھے وہ نور دکھتا تھا۔ میں نے ایک دن تعقب کیا کہ نور آتا کہاں سے ہے۔ میں جب آیا تو مجھے شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجدے میں نظر آئے تھے۔ یہ بزرگ جن کے قدموں میں رہ کر آج ہم تقریب عرس شریف منا رہے ہیں، انہوں نے راتوں کو گزار کر اللہ کی یاد میں سجدوں میں گر کر ان لوگوں نے امت مصطفیٰ علیہ السلام کی جو خیر خواہی کی، تو پھر خالق کائنات نے ان کی جگہوں پر رحمتوں کی چھما برسات فرما دی۔ اور یاد رکھیں غوث الورا فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا ولی یہاں پر موجود ہے، رحمت آئے، کوئی تعجب کی بات نہیں میں کہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس اللہ کے نور میں ایسے منور ہو جاتے ہیں کہ صبح قیامت تک یہاں نور آتا ہی رہے گا۔ لیکن جو ان کے پاس آ جاتے ہیں، لا یشکا بہم جلیسوں، جو ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے، یہ ایسے بیٹھنے والے مجلسوں والے ہیں جو ان کے پاس آ جاتا ہے، یہ انہیں بھی کبھی بدبخت نہیں چھوڑا کرتے، انہیں بھی نیک بخت اور صالح بنا کر منزل پہنچا دیتے ہیں۔ یہ صوفیہ کی تعلیم ہے، یہ کھینچتے ہیں لوگوں کو پاس۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر کا مرید تھا، کینچی بناتا تھا، کینچی لا کر آپ کو تھما دی، آپ نے اسے سوئی میں دھاگا ڈال کر پکڑا دیا۔ کہا حضور میں نے اتنی بڑی چیز دی آپ نے معمولی سے، اس میں کیا راستہ؟ فرمایا تو نے جو چیز دی اس کا کام ہے کاٹنا، میں نے جو چیز دی اس کا کام ہے جوڑنا۔ یہ چیز بڑی اہم ہے، اسی کو محبت کہتے ہیں، اسی کو اپنائیے۔ یہ صوفیہ کی تعلیم، یہی میرے آقا لاجپال کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو فرمایا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ تم مصافحہ کیا کرو، تمہارے اندر محبت بڑھا کرے گی۔ آج ہم ایسا سلام انگریزی سیکھ گئے، دور سے سلوٹ مار دیتے ہیں۔
آج تو ہم نظر چرا کر نکل جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ حبیب کی تعلیم مکمل ہی تصوف ہے، اور اس تصوف کو ان صوفیاء نے اپنایا۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے، کئی قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ سنیوں کی ایجاد ہے، نہیں، تصوف کا ایک حصہ رونا ہے۔ بتائیں سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو روئے نہیں تھے؟ 300 یا 320 سال تک روئے، تو تصوف تو انہوں نے شروع کیا تھا۔ اور یہ اسلام کے اندر میرے حبیب علیہ السلام ابھی بچپنے کی عمر مبارک میں تھے کہ حبیب علیہ السلام آسمان کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا کرتے تھے۔ علماء کہتے ہیں یہی تو حبیب کا غور و فکر تھا، جسے آج کی زبان میں تصوف کہتے ہیں۔ غار حرا کے اندر حبیب میڈیٹیٹ کیا کرتے تھے، مراقبہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ یہ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ حبیب نے فرمایا کہ تم ایسے عبادت کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں تو پھر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس نے تمہیں اپنی نگرانی میں لیا ہوا ہے۔ اسی کا نام مراقبہ ہے۔ جب ہم مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں تو رب کریم کی نظر عنایت میں ہم چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اسی کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ تو حدیث نے بتا دیا کہ یہ تصوف بعد کے لوگوں کی ایجاد نہیں ہوگی، میرے ابا آدم علیہ السلام سے چل رہی ہے، پھر اسلام میں اس طریقے سے غار حرا کی شکل میں چلی، اور آج یہ صوفیاء کے دامنوں سے ہم تک پہنچی۔ اسی تصوف کا اگلا پہلو شکر ادا کرنا ہے۔ آج ہمارے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ سنیں، نعمت لا یشکرہ خطیئۃ لا یکفرہ، نعمت جس کا شکر ادا نہ کیا جائے وہ ایسی خطا بن جاتی ہے جس کا کفارہ نہیں ہوتا۔ آج ہم میلاد مناتے ہیں، حبیب کی خوشی مناتے ہیں، لوگ روکتے ہیں، ارے یہ نعمت ہے ہماری، ہمیں خوشیاں منانے دو۔ ایسا نہ ہو ہمیں خوف آتا ہے اللہ سے، ایسا نہ ہو کہ اس نعمت کی برکتیں خوش نہ ہونے کی وجہ سے روک نہ لی جائیں۔ ہم نعمت کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے شکر ادا کرتے ہیں، جلوس اور جلسے کرتے ہیں۔ یہ آج کا پروگرام بھی اسی میلاد کی عنوان کی ایک کڑی ہے کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اور کوئی بھی نعمت، بہت سی نعمتیں ہیں۔ امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے جبہ کبا کے اندر دستار مبارک سجا کر، اچھے جوتے پہن کر، عصا مبارک لے کر مسجد میں تشریف لے گئے، جوتا نکالا، نماز ادا فرمائی، باہر آیا تو جوتا غائب تھا۔ آپ کے دل کے اندر سوچ آئی کہ اللہ، اب میں ننگے پیر جاؤں گا، یہ لباس، یہ دستار، یہ ناز، اور پھر یہ خالی پاؤں؟ اللہ اکبر۔ باہر نکلے تھے کہ ایک شخص پاؤں سے معذور لیٹا آ رہا تھا۔ فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے، میرے اللہ میں شکر گزار ہوں 100 مرتبہ تیرا کہ جوتا ہی نہیں تو کیا ہوا، پاؤں چلنے کے لیے تو ہیں، اس کے پاس تو وہ بھی نہیں۔ تو نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ صوفیاء یہ درس دیتے ہیں کہ زبان تمہاری ہر لمحہ شکر ادا کرے، اور سن لیں الحمدللہ کہنا حدیث پاک میں ہے، یہ شکر ہے۔ اور یہ یاد رکھیں میرا قرآن بھی شکر کی نعمت اور شکر کے لفظ سے شروع ہو رہا، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن پاک شکر سے، یہ اتنی اہم نعمت ہے کہ اگر اس کو ہم نے سنبھال لیا تو پھر ہماری نعمتیں بڑھ جائیں گی، اور اگر نہ سنبھالا تو پھر ہم سے نعمتیں چھن جائیں گی۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپس کی جو محبت ہے، اس کے بارے میں صوفیاء کرام نے بڑی تنبیہ فرمائی ہیں۔ 3 عورتیں پانی نکال رہی تھی کنویں سے، ایک کا بیٹا گزرا، ماں کو کہا اماں کیا کر رہی ہو؟ بیٹا پانی نکال رہی ہوں۔ بیٹا چلا گیا۔ ماں نے تعارف کرایا دوسری ماؤں کو کہ یہ میرا بیٹا ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، ڈاکٹر کیا ہے اس نے۔ دوسرا بیٹا آیا، اس نے بھی اماں کو کہا اماں کیا کر رہی ہو؟ بیٹا پانی بھر رہی ہوں۔ وہ بھی ایسا کہہ کے چلا گیا۔ اس کی ماں نے بھی بڑے فخر سے کہا میرا بیٹا انجینئر ہے۔ ایک تیسرا بیٹا آیا، سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں نمدار لے کر پہنچا، سادہ سا لگتا تھا، سیدھا ہی اماں کے پاس پہنچا۔ اماں ایک طرف ہو، یہ کام میں کرتا ہوں۔ پانی نکالا، برتن بھرا، اپنے سر پہ رکھا، چل دیا۔ ماں کو بڑی خوشی ہوئی، پلٹ کر ان دونوں ماؤں کو کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ مدرسے میں پڑھتا ہے،
میرا بیٹا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، اللہ اکبر، تھوڑا آگے چلا گیا، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ یہ آداب، یہ محبتیں، یہ پیار، یہ سارا ہمیں ان صوفیاء نے دیا، جو آج ضرورت ان خالی دلوں کو، ان بنجر دلوں کو ضرورت ہے اس چیز کی۔ اور یاد رکھیں جو ہم نے پال لیے ہیں نا جرائم اپنے دلوں میں، کفریہ جرائم، پوشیدہ شرک، یہ حسد، یہ کینہ، یہ بغض، یہ رو، یہ اپنے عجب، یہ خود پسندی، یہ بیہودہ قسم کے اعمال جو ہم نے دلوں میں بھر رکھے ہیں، یہ دل کو سکیڑتے ہیں کیونکہ یہ افسوس لاتے ہیں، اور افسوس سے بدن سکڑتا ہے اور خوشی سے بدن کھلتا ہے۔ لیکن جب آپ پیار بھریں گے اسی دل میں، پیار میں مٹھاس ہے، وہ دل کو کھول دے گا، ہمدردی میں مٹھاس ہے، وہ دل کو کھول دے گا، ایثار میں مٹھاس ہے، وہ دل کو کھول دے گا، وہ دوسرے کو اہمیت دینے میں مٹھاس ہے، یہ دل کو کھول دے گا۔ یہ جو بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، یہ جو دماغی وینز کا پھٹ جانا، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ان آفتوں کو اپنے اندر جنم دے دیا ہے۔ کاش کہ ان کو نکال دیں، صوفیاء کی تعلیمات پر عمل کر لیں، نہ اٹیک ہوگا نہ کوئی وال بند ہوگا، ادھر سے حبیب کی شریعت مطہرہ پر منوعن عمل بھی ہو رہا ہوگا، اور ادھر سے صحت بھی بحال رہ رہی ہوگی۔ ہم نہیں سمجھتے۔ بچہ پانی لے کر چلا، آگے نالی چل رہی تھی پانی کی، مٹکا سر پہ تھا، اس نے کراس کرنا تھا۔ میں نے کہا بچہ یعنی ادھیڑ عمر ہوگی، وہ جیسے ہی اس نے پھلانگی، اس کا پاؤں پھسلا اور گر گیا۔ جیسے پاؤں پھسلا گر گیا، ساتھ ہی ماں نے ہاتھ تو پکڑا تھا، ماں کو بھی وزن نہ سہارا گیا، وہ بھی گر گئیں۔ اب بچے کے پاؤں پر مٹکا گرا، جس سے پاؤں کی نلی ٹوٹ گئی، یہ پنڈلی ٹوٹ گئی۔ ہائے کی لفظ نکلنا تھا، ماں تڑپ اٹھی، اس نے اپنا درد بھی بھلا دیا، بچے کو سنبھالا۔ اب سمجھیں یہ جملہ پیش کر رہا ہوں جو میں، ماں یا کسی کے لیے ہمدردی انسان کو کیا کچھ کرا دیتی ہے، اور کہاں کہاں جا کر انسان جو بڑی محنتوں سے کچھ پا رہا ہوتا، نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یا پھر بہت دیر بعد مل رہا ہوتا، وہ بعض دفعہ لمحات میں کوئی ایسی نیکی کام آ جاتی ہے۔ اس بچے نے جب آہ کی، ماں نے اپنا درد بھلایا، فوراً بچے کو لپٹ گئی۔ بچے کی پھر چیخ نکلی کہ ماں نے اپنا وزن ڈال دیا تھا، نالی تو تھی۔ تو بچے نے بتایا اماں یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ اماں نے کہا اب وزن میں اٹھاؤں تیرا؟ بیٹے نے کہا اماں جس بھی حالت میں ہوں اپنا وزن تجھ پہ نہیں رکھوں گا۔ بچہ کہاں سے آیا تھا؟ مدرسے سے۔ اپنا وزن تجھ پہ نہیں رکھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے یہ سنا ہے اپنے استاد سے، وہ استاد کوئی خواجہ صاحب جیسے ہوں گے جنہوں نے تربیت کی تھی، انہوں نے کہا اماں مجھے میرے استاد نے فرمایا ہے کہ جب تم سمجھدار ہو جاؤ تو ماں باپ پر وزن بننے کے بجائے ان کے وزن کو اٹھانے کا سہارا بن جاؤ۔ اگر میں آپ کے کاندھے پر آیا تو میں تو آپ پر وزن بن جاؤں گا، اور ایسا نہیں کرنا۔ میں نے اتنا کہنا تھا، ماں کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ پڑے۔ میرے اللہ اتنی تکلیف میں بھی میرا بچہ کم از کم اس ڈاکٹر اور انجینئر جیسا تو نہیں ہے، میرا بیٹا فرما بردار صالح بنا ہے، با ادب بنا ہے۔ میرے اللہ تیرا میں شکر ادا کرتی ہوں۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، اے میری بندیا تیرے بیٹے کی یہ نیکی ہمیں اتنی پسند آ گئی۔ توجہ اس جملے پر، میری بندیا ہمیں تیرے بیٹے کی یہ نیکی اس قدر محبوب ہو گئی ہے، اس قدر پسند آ گئی ہے کہ ہم نے ایک پورا چشمہ اولیاء کا تیرے بیٹے کی صلب میں رکھ دیا ہے۔ تیرے بیٹے کی صلب میں پورے ولیوں کے ایک چشمہ رکھ دیا ہے اس نیکی کی وجہ سے۔ اب میں بتاؤں کہ ماں کو آنسو کیوں آئے؟ دوسری ماؤں کے ساتھ ایسا ہوتا قطعاً آنسو نہ آتا اپنے بچے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پیار مل گیا تھا بیٹے سے، اس وجہ سے آنکھیں چھلک اٹھی۔ آج آپ کسی کے لیے پیار دو گے تو یقیناً جب آپ شہد جیسا پیار دو گے تو اندر سے دہکتی ہوئی عشق کی آگ جلے گی اور آنسو نکال کے زمین پہ گرا دے گی، جو آپ کی اور کئیوں کی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ صوفیاء کرام نے ہمیں یہی تعلیمات عنایت فرمائیں کہ آپ اس میں پیار
سخاوت، ایثار، ملن سازی، یہ سارے معاملات وہ کرو جن سے بقائے جسمانی بھی ہے، بقائے روحانی بھی ہے۔ آج ہم نے بہت سے غلط معمولات کو اپنا لیا ہے۔ تصوف پورا کا پورا شریعت حبیب علیہ السلام ہے۔ التصوف حسن الخلق و حسن الخلق کلہ دین، پورا کا پورا تصوف حسن اخلاق ہے اور پورا کا پورا حسن اخلاق دین مصطفیٰ علیہ التحیۃ والسلام۔ آج اسی لیے علماء نے کہا جس کا تصوف جتنا زیادہ، یعنی جس کا اخلاق جتنا زیادہ، یعنی جتنی زیادہ شریعت مطہرہ جس نے اپنائی، اتنا ہی اخلاق اعلیٰ کہلائے گا اور اتنا ہی تصوف میں بلند کہلائے گا۔ جب وہ بلند تصوف میں ہوگا تو درجہ احسان میں ہوگا۔ درجہ احسان وہ ہے جس میں براہ راست رب کے جلووں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس چیز کی طرف رب کریم لانا چاہ رہا ہے حبیب کی زبانی۔ حبیب نے صحابہ کو یہ تعلیم دی۔ یہی تو وہ لمحات تھے جس میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تو کون؟ آقا میں آپ کی زوجہ محترمہ۔ پھر پوچھا تو کون؟ میں آپ کی زوجہ محترمہ۔ یہ وہ حالات تھے جس میں اللہ پاک کے ذاتی تجلیات، صفاتی تجلیات میرے آقا علیہ السلام ڈوبے رہا کرتے تھے۔ تو آج ہمیں ان چیزوں کی ضرورت، جب یہ چیزیں ہمارے دلوں میں آئیں گی تو بالیقین ہمارے اندر محبتیں پیدا ہوں گی، آداب پیدا ہوں گے، آپس میں ملنے کا حوصلہ ہوگا، ایک دوسرے کو جگہ دینے کا حوصلہ ہوگا، ایک دوسرے کو اپنے سے اعلیٰ سمجھنے کا حوصلہ ہوگا، پھر ہی معاشرہ سدھرے گا۔ آج ہم نے ان آخری جملوں پہ بات ختم کر رہا ہوں، یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت طیبہ کو حتی المقدور اپنانا ہے، دوسروں سے پیار کرنا ہے، دل میں جگہ دینی ہے، برے معیوبات اور عیوبات کو سب کو ختم کرنا ہے۔ حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، ریا ہو، سمعہ ہو، عجب ہو، خود پسندی ہو، سب کو دلوں سے نکال دینا ہے۔ محبت، ایثار، سخاوت، ہمدردی، مہربانی، پیار، ان چیزوں کو دل میں جگہ دینی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔